بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز غوثیہ کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ نماز غوثیہ کو آپ نے سنا ہوگا اور نماز غوثیہ کے فضائل کے بارے میں بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا ہے تو ہم اس نماز کے کچھ فضائل بھی بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ اس نماز کے فضائل و برکات سن کر حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ نماز غوثیہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو حاجت کو پورا کر دینے والی ہے۔ جس کی کوئی حاجت ہو، جو پریشانی میں پھنسا ہوا ہو اور اس کی حاجت کسی طرح سے پوری نہ ہوتی ہو، وہ اس نماز غوثیہ کو ایک مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل فوراً اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ دوستو، یہ نماز غوثیہ بہت مختصر ہے، لیکن اس کا اثر اس قدر جلد ہے کہ انشاءاللہ عز و جل چند ہی دن کرنے سے اور ایک دو دن پڑھنے کے بعد ہی اس کے پڑھنے کے بعد حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو، نماز غوثیہ یہ حقیقت میں یہ مبارک نماز حضرات عالیہ مشائخ اکرام کی معمول اور قضاء حاجات یعنی حاجت کو پورا کرنے اور اپنی مرادوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور عمدہ طریقہ ہے، جو بڑا پسندیدہ اور مقبول ہے۔ حضور غوث الکونین غیاث الثقلین صلوات اللہ تعالی علیہ جدہ الکریم سے مروی ہے اور منقول ہے، یعنی سرکار غوث اعظم سے منقول ہے۔ جلیل القدر بڑے بڑے علماء اور اکابر نے اسے اپنی تصانیف میں لکھا ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ پیارے دوستو، اہل تجربہ نے اس کے بہت سارے فوائد ذکر کیے ہیں، اور قضاء حاجات یعنی ضرورت حاجت کو پورا کرنے میں اسے تیر بہدف قرار دیا، اور علماء و اصفیاء نے تاکید و شدت کے ساتھ اس کی ترغیب اور تلقین فرمائی ہے۔ یعنی پیارے دوستو، بہت سارے بے شمار علماء اکرام نے، بزرگان دین نے، اور خاص کر صوفیاء اکرام نے اس نماز کو اپنی حاجت کو پورا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ بتایا ہے۔ یعنی جس کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، جس کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی حاجت ہو، مثلا کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کسی کے اولاد نہیں ہے، یا کوئی اور کام ہے جو نہیں ہو رہا ہے بشرطے کہ وہ جائز کام ہونا چاہیے، تو وہ اس درود غوثیہ کو پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی وہ حاجت، وہ کام ضرور ہو جائے گا۔ تو آئیے پیارے دوستو، اب آپ اس نماز غوثیہ کا طریقہ بھی سماعت کر لیں، اور سماعت کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تاکہ آپ تک ہر نئی ویڈیو پہنچ سکے۔ اور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ لائک کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جاتا ہے، بس ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو آئیے آپ نماز غوثیہ کا طریقہ سماعت کیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے۔ سورہ اخلاص یعنی وہی قل هو اللہ احد۔ پہلے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف جس طرح سے دیگر نماز میں پڑھتے ہیں، پہلے الحمد شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور پھر بعد سلام کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد عراق شریف کی طرف یعنی جدھر عراق ہے تو ادھر کی طرف 11 قدم چلنا ہے، اور پھر جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے لے کر پکارنا ہے، اور اپنی حاجت ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی مراد ضرور پوری ہو جائے گی۔ جب اس نماز سے فارغ ہو جائے، اس طریقے سے فارغ ہو جائے، رب کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم کا وسیلہ بنا کر سچے دل سے خلوص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل آپ ضرور دیکھیں گے کہ اس نماز غوثیہ کی برکت سے یہ
آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے ضرور پوری ہو جائے گی۔ نوٹ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس نماز کا نام نماز غوثیہ ضرور ہے، لیکن یہ نماز پڑھی اللہ ہی کے لیے جائے گی۔ اس نماز کا نام نماز غوثیہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ غوث اعظم کی بتائی ہوئی نماز ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ کوئی اس بات کو یہ سمجھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نماز غوث پاک کے لیے پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، غوث پاک کے لیے یہ نماز نہیں ہے، بلکہ یہ نماز صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب آپ نیت کریں گے تو تب نیت میں بھی آپ صرف اور صرف یہی کہیں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز غوثیہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف میرا کعبہ شریف کو، اللہ اکبر۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ نماز غوثیہ بھی نہ کہیں بلکہ اس طرح سے نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ کیونکہ یاد رکھیں عبادت ہمیشہ، عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت نہیں ہے۔ اور کسی کے بھی بہکائے میں نہ آئیں کہ یہ نماز غوثیہ یہ غوث پاک کے لیے پڑھی جاتی ہے، نہیں، بلکہ اس نماز کا نام نماز غوثیہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس نماز کے طریقے کو غوث پاک نے بتایا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ کمنٹ باکس میں اپنا اعتراض لکھ سکتا ہے، یا کوئی سوال ہے تو اپنا سوال لکھ سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔